اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صوفی کانفرنس اس ماحول میں قائم کرنا، بلانا، اس کے لیے یقیناً شاہ صاحب ستائش کے ذمہ دار ہیں، ان کی عزت افزائی کی جائے، کیونکہ صوفی کانفرنس کا مطلب یہ ہے کہ شدت کی جو آگ، عدم برداشت کی جو آگ، نفرتوں کی جو آگ معاشرے میں بھر چکی ہے، پھیل چکی ہے، افراتفری ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہے صوفی کانفرنس۔ اور اگر تسلسل سے اس طرح کی بات کی جائے تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں صحیح حقیقی امن قائم نہ ہو جائے۔ امن کسی کو چپ کرا دینے سے، خاموش کرا دینے سے نہیں ہوتا، دوسرے کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے نظریات، اس کا مذہب، اس کا مسلک، اس کے طریق کے احترام سے ہوتا ہے۔ جب ہم دوسروں کا احترام سیکھ لیتے ہیں تو ان خطوں میں، ان معاشروں میں، ان اداروں میں، ان ملکوں میں، ان قوموں میں پھر امن و آتشی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ برصغیر میں صوفیزم بہت کامیاب رہا، اور آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں صوفیزم کی باتیں کر رہے ہیں، اسلام کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ گریٹ صوفیوں کا ہے، ورنہ ہم بھی کسی مندر میں آئے ٹل کھڑکا رہے ہوتے کہ ان لوگوں نے کاوش کی، جدوجہد کی، اور ایک خاص انداز سے، خاص طریق سے معاشرے کو لے کے چلے۔ میرے پاس بے شمار لوگ روز کے آتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سینکڑوں آدمی روز کے آتے ہیں۔ جو مرکز ہے جہلم میں، اسے قائم ہوئے 30 سال گزر گئے ہیں، اور مجھے وہ لوگ پیارے لگتے ہیں جن کو لوگ برا کہتے ہیں، میں ان کو گلے لگاتا ہوں، ان کو ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ میرا مرکز ہسپتال ہے، وہاں مریضوں کی ضرورت ہے، ان کے علاج کی ضرورت ہے، چاہے وہ اخلاقیات کے مریض ہوں، جسم کے ہوں، روح کے ہوں، نفسیات کے ہوں، معاش کے ہوں، معاشرت کے ہوں۔ اور صوفیوں کا یہی کام ہے، صوفی مرہم ہے، پٹی ہے، آسودگی ہے، ٹھنڈک ہے۔ صوفی سیاہی چوس ہے۔ ایک زمانے میں سیاہی چوس ہوا کرتے تھے، بلیٹنگ پیپر اس کو کہتے تھے، وہ قلم سے لکھے ہوئے کو جب اس کے اوپر رکھتے تھے وہ سیاہی چوس لیتا تھا۔ جب آپ صوفی کے آستانے پہ آ جاتے ہیں، اس سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، آپ کے روابط قائم ہو جاتے ہیں، میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ آپ کے اندر کی اخلاقی برائیوں کو وہ چوس لیتا ہے اور آپ کو پاکیزہ کر دیتا ہے۔ کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو۔ میرے مرکز پہ ایک شخص آئے، وہ مستقل شراب پینے والے تھے، ناشتے میں بھی شراب پیتے تھے، یعنی کہ ناشتے میں شراب پینے والا شرابی کیسا ہوگا۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہ یار تم تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہو، اللہ نے تمہیں بڑا شعور دیا ہے، بڑا علم عطا فرمایا، بڑی حکمت عطا فرمائی ہے، تو تم اپنا وقت جو ہے وہ شراب نوشی میں ضائع کر رہے ہو۔ کہنے لگے بابا جی میں مجبور ہوں، میں رہ نہیں سکتا۔ میں نے کہا جمعرات کو میرے ہاں درس ہوتا ہے، لیکچر ہوتا ہے، تو آپ وہاں آ جایا کریں۔ کہتا جی میں شراب پیے بغیر آ ہی نہیں سکتا، میں اتنی دیر ٹھہر نہیں سکتا۔ میں کہا پی کے آ جایا کریں۔
کہنے لگے جی مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا. میں نے کہا ساتھ لے آیا کریں. تو وہ سردیوں کا شدید سردی کا موسم تھا, انہوں نے لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا. تو جہاں میں بیٹھ کے گفتگو کرتا تھا میں نے کہا جی ان کی کرسی میرے ساتھ لگا دیں. جب ان کی کرسی ساتھ لگا دی گئی تو میں نے ان کو بٹھا دیا. ان کی جیب میں شراب کی بوتل تھی اور شراب انہوں نے پی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ اس بات کا واحد و شاہد گواہ ہے, وہ ان کی زندگی کی آخری شراب تھی. تو صوفی کون ہے؟ جو اپنی محبت کے جال میں آپ کو جکڑ لے, جو آپ کے ہر انسان کے اندر ممتا بھری ہوئی ہے, محبت بھری ہوئی ہے, احساس موجود ہے, درد موجود ہے, اس احساس کو زندہ کرنے والا صوفی ہے. اس احساس کو کسی طریق میں ڈھالنے والا صوفی ہے, اس کو پائپ دینے والا صوفی ہے کہ وہ آپ کے اندر کے عظیم انسان کو جگا دیتا ہے. اس کے اندر عملی طور پہ یہ جذبے پیدا کر دیتا ہے کہ وہ دکھی مخلوق کی خدمت کرے. صرف انسان کی بات میں نہیں کر رہا, اس کے لیے درخت, چرند, پرند, حشرات الارض سب محترم ہو جاتے ہیں, کیونکہ صوفی امن کا پیغمبر ہے. تصوف بنیادی طور پر اللہ کی محبت ہے, اللہ کی چاہت ہے, اللہ کو پانے کا ایک انداز ہے. مگر انداز کیا ہے؟ صوفی اس انداز کا حامل ہے کہ صوفی کو اللہ ملے گا مخلوق کے راستے, کیونکہ ہر خالق اپنی مخلوق میں پایا جاتا ہے. ہر خالق اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے. ایک شاعر کو اپنا شعر اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. ایک آرٹسٹ کو اپنی بنائی ہوئی پینٹنگ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. تو پروردگار عالم سب سے زیادہ محبت جس سے کرتا ہے وہ اس کی مخلوق ہے. جب اللہ کی آپ یہ سنت اپناتے ہیں تو آپ صوفی ہو جاتے ہیں, کیونکہ اللہ کی سنت میں رنگے جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں صبغت اللہ ہو جانا. اللہ اپنی مخلوق سے, مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اپنے کنبے سے جب محبت کرتا ہے اور آپ بھی اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو آپ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں, آپ صبغت اللہ ہو جاتے ہیں. اور اس سے بڑا کوئی مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا. مولا علی سے پوچھا گیا کہ اللہ کو کہاں تلاش کریں؟ آپ نے فرمایا دکھی دلوں میں. دکھی دلوں میں اللہ کو تلاش کریں. اگر آپ دکھ دور کرنے کی صحیح کریں گے, آپ یقین کر لیں کہ وہی اللہ سے آپ کی ملاقات ہوگی. جب احترام کریں گے, لوگوں کا عزت کریں گے. مجھ سے ایک شخص نے پوچھا ایک دن کہ بابا جی اللہ کتنی دیر میں مل سکتا ہے؟ میں نے کہا چند سیکنڈ میں مل سکتا ہے, چند سیکنڈ میں مل سکتا ہے. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا میں گھر سے نکلتا ہوں, شام کا وقت ہے, تو میں نے اپنی گاڑی کی بیم آن کی, لائٹیں آن کی, سامنے سے میرے کالونی کی یا میری اسٹریٹ کی بچیاں آ رہی ہیں اپنی خوش گپیاں کرتی ہوئی. میں نے ان کے احترام میں لائٹ بند کر دی کہ ان کی پرائیویسی میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو. اسی لمحے میں مجھے اللہ مل جائے گا, اسی لمحے میں مل جائے گا, کچھ دیر نہیں لگے گی. احترام آدمیت میں اللہ ہے, احساس کی شائستگی میں اللہ ہے, دوسروں کو عزت دینے میں اللہ ہے. صوفی اس راستوں سے اللہ کو پاتا ہے اور اللہ سے تعلق کو جوڑتا ہے. صوفی مبلغ نہیں ہوتا, کبھی مبلغ نہیں ہوتا. درد سمیٹتا ہے اور درد سمیٹنے میں اللہ اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے.
حدیث قدسی ہے، اللہ نے کہا اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، کیا تو نے مجھے کھانا کھلایا؟ اے اللہ، کیا تو بھی بھوکا ہوتا ہے، تو بھی کھاتا ہے؟ اللہ نے کہا اگر میرے بھوکے کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہیں پاتا، مجھے وہیں پاتا۔ اے میرے بندے، میں بیمار ہوا، تو میری تیمارداری کو آیا، یا اللہ تو بھی بیمار ہوتا ہے؟ فرمایا اگر میرے بیمار کے پاس جاتا تو مجھے وہیں پاتا۔ تو صوفی بیمار کے پاس جاتا ہے، صوفی بھوکے کے پاس جاتا ہے۔ اسی لیے ان ڈیروں کی بات جن کی محمد علی صاحب کر رہے تھے، میرا بھی چھوٹا سا مرکز ہے جہلم میں، جہاں مسجد بھی ہے، جہاں لنگر بھی ہے، اور اللہ کا احسان یہ ہے کہ باقی لنگروں کی طرح کا لنگر نہیں ہے۔ جو کوئی وی آئی پی سوچ سکتا ہے وہ برتن ہے، وہ ماحول ہے، وہ کھانا ہے۔ 30 سال ہو گئے ہیں اس مرکز کو، ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور معاوضے کے طلبگار مخلوق سے کیا ہونا، خالق سے بھی نہیں ہے۔ صرف یہی ہمارا معاوضہ ہے کہ کسی کا پیٹ بھر جائے یا کسی کا دکھ دور ہو جائے۔ اگر ہم پچھلے لوگوں کی باتیں کرتے رہیں، اس برصغیر میں تو اولیاء اللہ کی تعداد لاکھوں میں شاید پہنچ جائے گی، چھوٹے بڑے ملا کے، تو یہ ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا کیا ہے، ہمیں حاصل کیا کرنا ہے۔ اگر ہم ادھر نہیں جاتے تو پھر یہ سب وقت ضائع کرنے کے بہانے ہیں، شوشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہیں سماتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہیں نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہیں سماتا ہے؟ فرمایا کہیں نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہیں تو سماتا ہوگا؟ فرمایا ہاں، سماتا ہے دل مومن میں، دل مومن میں۔ اب سوچنا یہ ہے، اللہ تو پاکیزہ ہے، کیا میرا دل پاکیزہ ہے؟ تو مجھے پہلے نمبر پہ اپنے دل کو پاکیزہ کرنا ہے۔ یہ تصوف کی بات ہے، یہ صوفیوں کی بات ہے، یہ صوفیوں کا راستہ ہے۔ تو پاکیزہ کس سے کرنا ہے؟ غصے سے، نفرت سے، حقارت سے، زیادتی سے، بدگمانی سے، جھوٹ سے، منافقت سے، عصبیت سے، ضد سے پاک کر دینا ہے دل کو۔ اللہ پھر بھی نہیں سمائے گا، کیوں؟ اللہ تو یک و تنہا رہنے والا ہے، تنہائی پسند ہے۔ آپ کے دل میں بہت سی محبتیں موجود ہوتی ہیں، پھر آپ کو ان محبتوں کو بھی نکالنا ہے۔ جب محبتیں نکال دیں گے تو پھر اللہ آ کے بس جائے گا وہاں پر۔ تو صوفیوں کا دل ہر کدورت، نفرت، غصہ، ضد، اناد سے خالی ہوتا ہے، اور اس میں صرف اللہ اور اس کے حبیب کی محبت ہوتی ہے۔ ان دونوں کی محبتیں دو نہیں ہیں، ایک ہی محبت ہے۔ ان دونوں کی محبت ایک محبت ہوتی ہے، پھر اللہ اس دل میں سماتا ہے۔ جس دل میں پھر اللہ سما جائے اس میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، اور عاجزی کیا ہے؟ ہر کبر کی نفی کا نام عاجزی ہے۔ اگر آپ کے اندر اپنے علم پر، اپنے ہنر پر، اپنے خاندان پر، اپنی نیکیوں پر، اپنی عبادت پر ذرا سا بھی فخر موجود ہے، آپ یقیناً ہرگز عاجز بندے نہیں ہیں۔ عجب وہ چیز ہے جو پروردگار عالم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے
وہ عجز ہے۔ کیوں؟ اللہ میں ساری قوتیں، ساری خوبیاں، سارے کمالات موجود ہیں۔ اگر کوئی چیز اللہ میں نہیں ہے تو وہ عاجزی ہے۔ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ میں عجز نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ میں نہیں ہے وہ اپنی مخلوق میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کو اختیار کرتا ہے وہ جب دل میں اللہ سما جاتا ہے۔ دوسری چیز جو ہم میں ضرورت ہے، جس کی ہم میں بہت زیادہ کمی ہو گئی ہے، صوفی جس کا نمائندہ ہوتا ہے اور تصوف جس کے سمجھنے کے لے کے چلتا ہے جس کو، وہ ہے آفاقیت۔ آفاقیت، یونیورسلزم۔ اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، کہیں اس نے رب المومنین یا رب المسلمین نہیں کہا۔ اپنے رسول کو اللہ کہتا ہے یہ رحمت للعالمین ہے، تقسیم سے نکال دیا خود کو اور رسول کو، سب کے لیے رحمت۔ آپ دیکھیں شہد کو قرآن نے شفاء للناس کہا، للمومنین نہیں کہا۔ تو آپ شہد بن جائیں، انسانیت کے لیے شفا دینی شروع کر دیں، سوچنا شروع کر دیں سب کا بلا تفریق۔ تفریق کو مٹانا تصوف ہے۔ صوفی وہ ہے جو تفریق نہیں رکھتا، کسی وجہ سے بھی تفریق نہیں رکھتا۔ اس کے پاس صرف محبت اور ممتا ہوتی ہے، وہ اسی کو تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ آفاقیت کو اپنانا ہے۔ اللہ کا سورج سب کی فصلیں یکساں پکاتا ہے، ہندو کی ہو، سکھ کی ہو، عیسائی کی ہو، یہودی کی ہو، مسلمان کی ہو، نیک کی ہو، بد کی ہو، تفریق کرتا ہے۔ اللہ کی بارش تفریق کرتی ہے کہ سب کے کھیتوں میں یکساں برستی ہے۔ تو آفاقیت ہمیں سیکھنی ہے، ہمیں تقسیم ہونے سے رکنا ہے، تقسیم ہونے سے بچنا ہے۔ اس میٹنگ کا، اس محفل کا، اس اجتماع کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ آپ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کسی کے خلاف نہیں سوچیں گے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کریں گے۔ اب ہم لوگ ہیں، سارا دن فیشن بن گیا ہمارے ہاں کہ ہم حکومتوں کو اور صاحب اقتدار لوگوں کو، دوسروں کو بلا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا وہ آپ میں سے ہی نہیں ہے؟ باہر سے آئے ہیں، کہیں سے آسمان سے اترے ہیں؟ آپ یقین کر لیں شیشے کا ایک رخ ہے، وہ بھی ہیں آپ ہی وہ۔ جتنی آپ میں برائیاں اخلاقی موجود ہوں گی، حکمران کیونکہ آپ میں سے ہوں گی، ان میں بھی ہوں گی۔ ہم تنقید کرنے والے کبھی جھانکیں اپنے اندر، ٹٹولیں کہ جس نقائص کا میں تذکرہ کرتا ہوں دوسروں کے حوالے سے، کیا مجھ میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، یا سب دوسروں میں موجود ہیں۔ تصوف کی کچھ بنیادیں ہیں، صوفیزم کی بنیادیں ہیں۔ میں ایک جگہ لیکچر دے رہا تھا تو ایک نوجوان میرے پاس آیا، وہ کہنے لگا بابا جی مجھے کوئی نصیحت کریں۔ میں نے کہا یار نصیحت میرا میدان نہیں ہے، میں تو خدمت کرنے والوں میں سے ہوں، سیوک ہوں۔ سیوک کا کیا کام ہے نصیحتیں کرنا؟ یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا، علماء کا کام ہے، دینداروں کا کام ہے۔ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں جس کو جیسے کہا میاں محمد بخش نے، میں گلیاں دا روڑا کوڑا ہے جی، ہم تو روڑے کوڑے ہیں۔ کہنا نہیں میں نے بعد نہیں آنا، مجھے آپ کریں۔ تو اس نے اپنی ایک ڈائری پیش کی، میں نے اس پہ لکھ دیا اللہ تجھے اندھا کر دے۔ بڑا سرپرائز ہوا، سرپٹایا، کہنے یہ آپ نے کیا لکھ دیا، اس کا مطلب سمجھائیں۔ میں نے کہا اللہ تجھے اندھا کر دے اپنے اچھے اعمال سے کہ تو فخر نہ کر سکے، تو کبر کا شکار نہ ہو سکے۔ اور میں نے کہا دوسرا اس کا مطلب ہے اللہ تجھے اندھا کر دے دوسرے کے اعمال سے کہ تو اس پہ معترض نہ ہو سکے، اس سے نفرت نہ کر سکے۔
یہ بنیادیں ہیں تصوف کی. جب آپ کے پاس سے نفرت نکل جاتی ہے اس کی جگہ اللہ آ جاتا ہے. نفرت نے اللہ کو اندر داخل ہونے سے روک رکھا ہے. صوفی کے اندر کسی کے لیے نفرت نہیں ہوتی. وہ آفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے. اور جو اللہ کا بندہ ہو جائے گا وہ نفرت نہیں کرے گا. وہ سیوا کرے گا, خدمت کرے گا, بھوک برداشت کرے گا, تکلیفیں اٹھائے گا, مگر لوگوں کے آگے ہاتھ باندھے گا, ان کا احترام کرے گا, ان کی عزت کرے گا. پروردگار عالم نے آپ کو 2 آنکھیں عطا فرمائیں. کبھی غور کیا کہ 2 آنکھیں کیوں دی؟ ایک بھی آنکھ سے نظر آتا ہے. ایک دائیں آنکھ پازیٹیو دیکھنے کے لیے دی اور بائیں آنکھ نیگیٹو دیکھنے کے لیے دی. صوفی اپنی بائیں آنکھ کو بند کر لیتا ہے, نیگیٹو نہیں دیکھتا. کسی کی برائیوں پہ اس کی نظر نہیں ہوتی. اس کی نظر لوگوں کی کمالات اور خوبیوں پہ ہوتی ہے تاکہ وہ ان سے محبت کر سکے, ان کی عزت کر سکے, ان کے کام آ سکے, ان کے دکھ بانٹ سکے, اپنے علم سے, حکمت سے ان کو ڈیلیور کر سکے. معاشرے میں ہم 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہے جو آزار پہنچاتے ہیں معاشرے کو, تکلیف دیتے ہیں, ذوف دیتے ہیں, دکھ دیتے ہیں, تذلیل کرتے ہیں, ذلت کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو کچھ نہیں کرتے, دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو لوگوں میں دانائی, حکمت, محبت, عزت, احترام بانٹتے ہیں. جب آپ انسانوں کے لیے, معاشرے کے لیے, مخلوق کے لیے فائدے کا باعث ہو جاتے ہیں تو آپ صوفی ہو جاتے ہیں. صوفی کے پاس سے کچھ نہ کچھ ڈیلیور ہونا ضروری ہے. ابھی یہ شعر یہاں پڑھ رہی تھی سلطان باہو کا کہ جو دم غافل سو دم کافر. یہاں غافل سے مراد کیا ہے, اس پہ غور کرنا ہے. تیرا جو دن خدمت سے خالی ہے وہ غفلت میں ہے اور وہ کفر میں ہے. تیرا جو دن خدمت سے خالی ہے وہ غفلت میں ہے اور کفر میں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سمجھیں. میں نے ایک مذاکرے میں اس کا سوال کیا لوگوں سے کہ اللہ نے تجھے تیری ضرورت سے زیادہ کیوں دیا؟ اللہ کو نہیں معلوم کہ ایک انسان کی کتنی ضرورت ہے؟ دیا بے حساب. تیری ضرورت سے زیادہ تجھے کیوں دیا؟ کبھی سوچا اس پہ؟ دوسروں کا حصہ تجھے دیا کہ جا ان تک پہنچا اور عزت پا. تو نے اس میں خود غرضی اختیار کر لی, لے کے بیٹھ گیا. تو ڈیلیوری ضروری ہے صوفی بننے کے لیے, تصوف کو سمجھنے کے لیے, عزت پانے کے لیے, سکون پانے کے لیے, اطمینان پانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کیا ہے؟ فرمایا جو تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ جو عمل تجھے خوشی دے وہ نیکی ہے. خوشیاں سمیٹو, لوگوں کے کندھا جوڑو, لوگوں سے کندھا جوڑو. مسائل کو بیان مت کرو. مسائل کو بیان کرنا تصوف نہیں ہے, مسائل کا حل کرنا تصوف ہے. مرہم بنو, مرہم بنو, پٹی بنو, درد کی دوا بنو. مامتا تم سے پھوٹے, خدمت کرو. اتنا بھی تو کر سکتے ہو کہ ایسی بوڑھی عورتیں گلیوں میں موجود ہیں, بیوہ عورتیں موجود ہیں جن کا میل ممبر نہیں ہوتا, اس کا بجلی کا بل ہی جمع کرا دیا کرو. کچھ تو ڈیلیور کرو. کوئی کام, کچھ بھی خدمت کا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. میں یہ سمجھاتا ہوں, میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ صوفی کا رویہ کیا ہے, صوفی کیا ہے. صوفی بانسری ہے, بانسری صوفی ہے. کیوں؟
بانسری وہ انسٹرومنٹ ہے جس کو اندر سے خالی کر دیا جاتا ہے تو پھر اس سے سر پھوٹتے ہیں، سر پھوٹتے ہیں، اس سے لے اس کی نکلتی ہے جو آپ کے دلوں کو چھو لیتی ہے، جکڑ لیتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ایمٹی ہوتی ہے اندر سے، پھر سر نکلتے ہیں۔ صوفی اپنے آپ کو ایمٹی کرتا ہے ہر غصے سے، ہر نفرت سے، ہر برائی سے، ہر تحریک سے، ہر ضد سے، ہر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ سے۔ تو بانسری بن جاؤ، نوجوان ہو، سمجھو اس بات کو، چھوڑ دو ضدیں، چھوڑ دو غصہ، چھوڑ دو نفرتیں۔ بانسری کے کیا حسین سر ہیں، ایسا میوزک ہے جو دنیا کے ہر شخص کو بھاتا ہے۔ بانسری ہے صوفی، ماحول کی بانسری ہے جو آپ کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے، سکون دیتا ہے۔ سمجھنا ہے، صوفی مرغابی ہے، مرغابی ہے صوفی۔ کیوں؟ مرغابی پانی میں رہتی ہے، وہیں انڈے دیتی ہے، وہیں رفع حاجت کرتی ہے، وہیں کھاتی ہے، وہیں سوتی ہے، وہیں جاگتی ہے، مگر جیسے ہی خطرہ ہوتا ہے پھر سے اڑ جاتی ہے، اس کے پر گیلے نہیں ہوتے۔ صوفی دنیا میں رہتا ہے، بیوی بچے کاروبار سب ہیں، مگر انوالومنٹ اس کی یہاں نہیں ہوتی، انوالومنٹ اللہ سے ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں دنیا سے نکل جاتا ہے، پرواہ نہیں کرتا۔ میں خود آپ کے پاس بیٹھا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں میں دنیا میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، اونرشپ نہیں ہے میری۔ میں نے اپنی اونرشپ اپنی زندگی میں ختم کر دی کہ جانے میں آسانی ہو جائے۔ کوئی چیز کو میں اون نہیں کرتا۔ میرا اتنا بڑا مرکز ہے، سب کچھ ہے، سب اللہ اور رسول کے نام پہ وقف ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اگر میں نے دنیا میں دل لگانا ہے تو میں صوفی ازم کیا تو قائل ہی نہیں، پھر تو میں جھوٹا ہوں، منافق ہوں۔ سامان سے تو مجھے محبت کرنی نہیں۔ سامان کی ویلیو تو ابھی ترکی کے زلزلے میں لوگوں نے دیکھ لی، بڑی بڑی بلڈنگوں کی، بڑی بڑی رہائشوں کی، بڑی بڑی پلازوں کی، کہ کدھر کھڑے ہیں وہ، کہاں چلے گئے 1 منٹ کے 1000ویں حصے میں۔ صوفی گلٹ کے ساتھ زندہ نہیں رہتا، جو گلٹ لے کے زندہ رہ رہا ہے نہ وہ اچھا مسلمان ہے نہ نیک بندہ ہے۔ ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ گلٹ فری زندگی گزاریں۔ اس کے 2 ہی راستے ہیں، جس کسی نے آپ سے زیادتی کی ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں، معاف کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یہ بھی صبغت اللہ ہے، اللہ کے رنگ میں رنگے جائیں۔ صوفی اللہ کے رنگ میں رنگا ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے آپ اس سے معافی لے لیں، آپ اس سے معافی لے لیں۔ تو اللہ کی ایک سنت پہ چل پڑیں تو آپ ہی صوفی ہیں۔ اللہ دیتا ہے اور سب کو دیتا ہے اور سب کچھ دیتا ہے۔ آپ زندگی میں پریکٹس بنا لیں کہ میں نے دینے والوں میں شامل ہونا ہے، کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ رائے دے دیں، مسکراہٹ دے دیں، سلوٹ پیش کر دیں، کھانا دے دیں، پیسے دے دیں، تعلیم دے دیں، علم دے دیں، حکمت دے دیں، وقت دے دیں، قوت دے دیں۔ جو چیز آپ کے پاس ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور لوگوں سے معافی لیں اور لوگوں کو معافی دیں۔ آپ وقت کے سب سے بڑے صوفی ہوں گے۔ یہ ضروری ہے، اگر یہ آپ نہیں کرتے تو صرف دھوکے کی زندگی میں رہیں۔ ابھی یہاں بات ہو رہی تھی تبلیغ دین کی، ڈاکٹر سکر صدر نے بات کی کہ صوفی تبلیغ نہیں کرتا، صوفی تبلیغ کرتا ہے۔ صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتا ہے۔ تصوف کا اور کوئی مقصد نہیں ہے دعوت دین کے علاوہ۔ کیوں؟ کہ جب اللہ نے پیغمبری کا سلسلہ روک دیا اور پیغمبر نیا نہیں آنا تھا، مگر تبلیغ کا، دین کی دعوت کا سلسلہ اللہ نے کلوز نہیں کرنا تھا، اس کو جاری و ساری رہنا ہے تا قیامت۔ مگر جو میں بات بتانے لگوں، اب صوفی کی تبلیغ کیا ہے؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، اے امام،
میں تبلیغ دین کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ، تمہیں اجازت ہے مگر ایک شرط کے ساتھ۔ کہ یا امام شرط کیا ہے؟ فرمایا تبلیغ دین کرنی ہے بغیر بولے، بول کے نہیں کرنی، رویے سے کرنی ہے، ایٹیٹیوڈ سے کرنی ہے، بیہیویئر سے کرنی ہے، خدمت سے کرنی ہے، عزت سے کرنی ہے۔ دادا صاحب کو تو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے، ان کو تو ترک آتی تھی یا عربی آتی تھی، انہوں نے سیوا سے منوایا۔ ان کی تبلیغ دین سیوا سے ہے، خدمت سے، لوگوں کے دکھوں میں معاون بن گئے، جڑ گئے ان کے ساتھ، وابستہ ہو گئے۔ تو آپ کو خدمت گزار بننا ہے، دین کی تبلیغ کے لیے لوگوں کی خدمت کرنی ہے، ان کی عزت کرنی ہے۔ سب سے پہلی جو خدمت ہے وہ عزت ہے، کسی شخص کو بے آبرو نہیں کرنا، یہاں تک کہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو بھی کسی کے سامنے نہیں ڈانٹنا، اگر اس کو ڈانٹنا بھی ہے تو اکیلے میں ڈانٹنا ہے۔ کیوں کہ اکائی وہ بھی پوری موجود ہے، اس کی تضحیک ہوگی اگر کسی دوسرے بچے کے سامنے اس کو آپ ڈانٹیں گے۔ تو جو احترام کرنے والا ہے وہ تصوف ہے، وہ صوفی ہے۔ ہمیں ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ جہاں تک اب خدمت کی بات ہے، ایک شخص ایک مسجد میں گیا، بھوکا تھا، تو وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، آلریڈی نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہاں کھانے کو کچھ مل جائے گا؟ انہوں نے کہا فلاں گلی میں چلے جاؤ، وہاں کھانا بنٹ رہا ہے، تو وہ تمہیں کھانا۔ جب وہ وہاں گیا اور اس نے کھانا کھایا، اس نے کہا ایک بھوکا اور بیٹھا ہوا ہے مسجد میں، اس کے لیے بھی دے دیں۔ انہوں نے کہا جس شخص کی تم کہہ رہے ہو کہ بھوکا مسجد میں بیٹھا ہے، یہ اسی کا لنگر چل رہا ہے، وہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صوفیوں کا لنگر ضرور چلتا ہے، کیوں؟ خدمت خلق میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ نمبر 1 پہ ہے کیٹیگری میں، خدمت کی کیٹیگریز میں نمبر 1 پہ ہے بھوکے کو کھانا کھلانا۔ کوئی بڑا صوفی آپ ایسا نہیں دیکھیں گے آج جس کی قبر موجود ہے اور لنگر موجود نہ ہو۔ قبروں پہ بھی لنگر ہیں، خود تو دنیا سے پردہ کر گئے مگر کھانا فقیر کو مل رہا ہے، بھوکے کو کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ دوسرا کام ہوتا ہے بیمار کا علاج۔ کئی لوگ علم کو دوسرے نمبر پہ لیتے ہیں، مگر نہیں، صحت ہوگی تو علم حاصل ہوگا، اگر بیمار ہوگا تو علم بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ بیمار کا علاج، لوگ فری اسپتال بناتے ہیں، ڈسپینسری بناتے ہیں، دوائیاں تقسیم کرتے ہیں، مطلب یہ سارے کام صوفی ازم کے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے جاہل کو علم۔ الحمدللہ میرے جو لیکچر ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، مجھے تو گنتی بھی یاد نہیں، پوری دنیا میں ہی مطلب ہے گفتگو کرنی پڑتی ہے، اور 22 میری کتابیں ہو گئی ہیں، ابھی تک میری 22 کتابیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ۔ اور لنگر ہمارے یہاں 30 سال سے چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو کوشش کریں کہ خدمت سے جڑ جائیں۔ تو میں آپ سے بات کر رہا تھا، پہلے تو میں نے آپ کو بانسری کی بات کی، دوسری یہ کی مرغابی کی بات کی کہ دل نہیں لگاتی، دنیا میں دل نہیں لگانا۔ جب آپ کا دل لگ جاتا ہے نا، پھر آپ کی سوچ سے اللہ نکل جاتا ہے، اس کی محبت نکل جاتی ہے، اس کی یاد نکل جاتی ہے۔ معاشرے کو بچانے کے لیے درخت بہت رول ہے، درختوں کا بہت بڑا رول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ درخت لگاؤ، کہ درخت لگانا صدقہ ہے۔ میں اس کو اور طرح سے کہتا ہوں
میں یہ کہتا ہوں کہ درخت بن جاؤ، لگاؤ نہیں، درخت بن جاؤ، سایہ دو، لوگوں کی بھوک مٹاؤ، لوگوں کو فرنیچر دو، لوگوں کے گھر تعمیر کراؤ، خود دھوپ میں کھڑے ہو، لوگوں کو سایہ دو۔ درخت بنیاد فراہم کرتا ہے پورے معاشرے کی۔ اگر آپ درخت کی صفات کو اپنا لیں تو آپ سے بڑا کوئی صوفی نہیں۔ درخت صوفی ہے، اس کو اپنائیں، درخت کو اپنائیں، درخت بن جائیں، اس کی صفات کو پریکٹس کریں معاشرے میں۔ جب آپ اس کی صفات کو پریکٹس کریں گے تو اس سے بڑا کوئی تصوف نہیں ہے، کوئی صوفی ازم نہیں ہے، آپ درخت بن جائیں۔ ہمیں قرآن نے مثالیں دی بے شمار، ایسی کچھ نیگیٹو بھی ہیں۔ شہد کی مکھی پہ پروردگار عالم نے پوری سورت نافل کر دی، سورہ نحل۔ ایک چھوٹا سا کیڑا، پرندہ، اڑنے والا کیڑا، کبھی غور کیا کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے؟ آپ شہد کی مکھی نہیں بن سکتے، اس کی صفات کو پریکٹس نہیں کر سکتے۔ وہ پاکیزہ جگہ پہ بیٹھتی ہے، پاک رزق استعمال کرتی ہے۔ اگر آپ پاکیزہ جگہ پہ بیٹھنا شروع کر دیں، پاکیزہ ماحول بنا دیں اور رزق پاک حاصل کریں تو اللہ آپ کے منہ میں مٹھاس ڈال دے گا۔ اور اگر شہد کی مکھی کمال یہ کرتی ہے، جب اپنی سونڈ پھول میں یا کسی چیز میں داخل کرتی ہے تو اس کے اندر جتنا رس ہوتا ہے اس کو 4 گنا بڑھا دیتی ہے، پھر معاوضہ لیتی ہے۔ تو کسی کا حق نہ کھائیں بلکہ اپنا کچھ حق دوسروں پہ چھوڑ دیں تو آپ کو شفا بھی نصیب ہو جائے گی۔ تو صوفی شہد کی مکھی ہوتا ہے، دیتا ہے، لیتا نہیں ہے۔ دینے والا صوفی ہے، لینے والا صوفی نہیں ہے۔ جو لوگوں کا مال بٹورے وہ صوفی نہیں ہے، جو دے، جس کا ہاتھ دینے والا ہو وہ صوفی ہے۔ تو شہد کی مکھی ایک رول ہے، شہد کی مکھی بن جائیں، اس کی سنت پہ چلیں۔ یہ صوفیوں کی صفات ہیں، ان کے طریقے ہیں، ان کا کریکٹر ہے، جس کی میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں۔ اگر ہم ان باتوں کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو جتنی بے چینیاں آج ہم اٹھائے پھر رہے ہیں، جتنی بے صبری ہم میں آ گئی ہے۔ دیکھیں ایک بات اور سمجھیں، معاشروں میں اس کی بہتری کے لیے 3 کلیے ہیں، 3 قاعدے ہیں۔ ایک عدل کا راستہ ہے، ایک احسان کا راستہ ہے، ایک ایثار کا راستہ ہے۔ عدل کرنا نیک آدمی کا کام ہے، عدل، معاشرے میں عدل قائم کرنا نیک آدمی کا کام ہے۔ درجہ احسان پہ انسانوں کی خدمت کرنا یا عبادات کرنا متقی کا کام ہے۔ اب درجہ احسان کو آپ نے اگر سمجھنا ہے، عدل کو سمجھنا ہے، ایک بس میں مسافر چڑھتے ہیں، ہر مسافر کا جو ٹکٹ ہے اس کا سیٹ نمبر ہے، وہ اس پہ بیٹھ جاتا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو مل گیا، یہ عدل ہے۔ ایک بس میں مسافروں کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون یا بیمار آدمی کوئی آ گیا، ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنی ٹانگ کو سکیڑ لیتا ہوں اور اس کو ساتھ میں جگہ دے دیتا ہوں، یہ احسان ہے۔ اپنے حق میں سے کچھ زیادہ دے دینا، عدل سے اگلی منزل، یہ احسان ہے، یہ مومن ہو جاتا ہے۔ احسان کرنے والا مومن ہو جاتا ہے۔ اور ایک تیسرا شخص ہے، ایک بوڑھے شخص کو دیکھ کے اپنی سیٹ چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے بابا جی آپ یہاں بیٹھیں، یہ ایثار ہے۔ ایثار والا صوفی ہوتا ہے، ایثار والا درویش ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اسی طرح 3 صفات کی بات اور ہوتی ہے،
ذکر، شکر، صبر، تین باتیں ہیں۔ ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ نماز ہے، قرآن ہے، اللہ کے اسماء کی پریکٹس ہے۔ اصل ذکر یہ ہے کہ جو صفات خداوندی مخلوق اپنا سکتی ہے انہیں اپنایا جائے، یہ ہے اصل ذکر۔ جیسے میں سارا دن یا رزاق پڑھتا رہوں اور آدھی روٹی کسی کو کھانے کو نہ دوں تو کیا میں نے ذکر کر لیا؟ میرا ذکر نامکمل رہا، میں صحیح تصوف کا اور صوفی ازم کا پرچارک نہ رہا، چلنے والا نہ رہا۔ میں سارا دن پڑھتا ہوں یا غفار یا غفار یا غفار، اور ذرا سی کسی کی کوتاہی اور غلطی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو کیا میں نے یا غفار کا ذکر کیا؟ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے، ان کی گہرائیوں میں اترنا ہے۔ اسی طرح شکر ہے، شکر بڑا مفہوم گڑبڑ ہے شکر کا۔ میں کھانا کھا کے زور سے الحمدللہ پڑھتا ہوں اور پیٹ پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، میں نے شکر ادا کر لیا۔ شکر تو یہ ہے کہ اپنے رزق میں سے آدھا میں بانٹ دوں۔ ادریس علیہ السلام شروع کے پیغمبروں میں سے تھے۔ آدم علیہ السلام کے کچھ عرصے بعد ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی شکر کیا ہے؟ فرمایا جو کچھ تجھے رب نے دیا اس کی مخلوق میں بانٹنا شکر ہے۔ اور صبر یہ ہے، یہ تین کیٹیگریز ہیں، ذکر، شکر، صبر۔ صبر یہ ہے کہ تیری زبان پہ زندگی میں کوئی شکوہ نہ آئے۔ آپ اپنے رسول کو دیکھیں کہ ماں کے پیٹ میں ہے تو باپ کو اٹھا لیا گیا، تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ماں کو اٹھا لیا گیا، تھوڑے اور بڑے ہوتے ہیں تو دادا کا اٹھا لیا گیا، اور آگے بڑھے تو چچا کو اٹھا لیا گیا۔ یعنی کہ جو مشکلات اور مصائب ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مگر تاریخ کا کوئی تاریخ دان یہ ثابت کر سکتا ہے کہ ایک لفظ ان ہونٹوں سے کوئی شکوے کا نکلا ہو؟ کوئی ایک لفظ کسی نے آج تک ثابت کیا ہو کہ رسول خدا کی زبان پر ایک لفظ کمپلینٹ کا آیا؟ آج ہمارے معاشرے میں 90% سے زیادہ لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہیں، نیند نہیں آتی، بے چینی ہے، نیگیٹو خیالات آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہم نے رشتے کمزور کر دیے ہیں، بہن بھائیوں کو وقت نہیں دیتے، بیوی بچوں کو وقت نہیں دیتے، ان سب کا دشمن موبائل بن گیا ہے، اس کو سارا وقت دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جی بچے ہمارے باغی ہو گئے، بچے ہماری سنتے نہیں۔ بچے باغی نہیں ہوئے، آپ نے جو وقت آپ کو چاہیے تھا اپنے بچوں کو دینا، رشتہ داروں کو دینا، دوستوں کو دینا، یا کمرشلزم کو دے دیا یا اپنے شوق کو دے دیا۔ اپنا ٹرسٹ بحال کریں، رشتے بحال کریں، تعلقات بحال کریں۔ میرے پاس ایک شخص آئے، ان کی بہت سی کتابیں تھیں، ایک بنڈل پورا اٹھایا ہوا تھا انہوں نے، پی ایچ ڈی استاد تھے کسی مضمون کے۔ مجھے کہنے لگے یہ میں آپ کے لیے کتابیں لایا ہوں۔ میں نے لے لی، میں نے کہا یہ کس لیے لکھی ہیں آپ نے؟ کہنے لگا لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے۔ میں نے کہا جی میرا تو یہ گول نہیں ہے۔ کہنے لگے پھر آپ کا کیا گول ہے؟ میں نے کہا میرا گول ہے بندوں کو بندوں سے ملانا، بندوں نے بندوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تو قرآن سورہ بقرہ میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیری سنتا ہوں، میں تیری قبول کرتا ہوں، میں تیری شہرک سے قریب ہوں۔ وہ تو ایڈریس دے رہا ہے کہ وہ یہاں بس رہا ہے، وہ تو جڑا ہوا ہے آپ کے ساتھ، بندے بندوں سے الگ ہو گئے ہیں۔ تو صوفی بندوں میں رہتا ہے، بندوں کو ملاتا ہے، بندوں سے تعلق بناتا ہے، بندوں سے پیار کرتا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے ملنا شروع کریں، کھانا کھلانا شروع کریں، کھانا کھانا شروع کریں، تحفے دینے شروع کریں، تحفے لینے شروع کریں، سلام کرنا شروع کریں، سلام لینا شروع کریں۔ نارمل انسان کی زندگی گزاریں، نارمل بیہیویئر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ آپ دیکھیں یہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے۔
اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے جنت اور دوزخ اور دیگر چیزوں کی آپ کو زیارت کرائی، سارا ماحول دکھایا۔ مگر معراج کی معراج کیا ہے؟ معراج کی معراج یہ ہے کہ دیدار خداوندی سے متصف ہوئے، سارے نظارے، سارا قرب، مگر واپس آ کے نارمل زندگی گزاری۔ اس کو سمجھیں۔ ایسے بے شمار صوفی ہیں جو مشاہدہ ذات میں غرق ہوئے مگر نارمل زندگی گزاری۔ تمام علم ہونے کے بعد، حکمت ہونے کے بعد، دانائی ہونے کے بعد، عبادت ہونے کے باوجود اگر آپ نارمل ہیں تو آپ صوفی ہیں، آپ نے تصوف کو سمجھ لیا، آپ نے اس کو پا لیا۔ آپ خاص بننے کی کوشش نہ کریں۔ میں لوگوں کے آگے ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، خدا کا واسطہ نیک نہ بنو، عام بنو۔ عام بنو، نیک بنو گے تو اپنی نیکی کا دوسروں پہ روب ڈالو گے، ان کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگ پڑو گے۔ میں نے کہا کسی کو کمتر مت سمجھو، ہر دل میں اللہ بستا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے اپنی ہی روح پھونکی۔ احترام آدمیت کو پہلا مذہب بنا لو۔ جو ایک جنازہ جا رہا تھا تو رسول اللہ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے جب قریب آئے تو کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ کو غصہ آیا، محسوس کیا آپ۔ جب جنازہ گزر گیا تو آپ نے فرمایا میں نے کب کہا ہے کہ مسلمان کا جنازہ آئے تو کھڑے ہو جاؤ؟ کھڑا تو تمہیں احترام آدمیت میں ہونا ہے، چاہے یہودی کا ہو یا عیسائی کا ہو، جس کا مرضی جنازہ ہو۔ احترام آدمیت کو سیکھنا ہے۔ آپ کا کہیں ڈفرینس آف اوپینین ہے، مذہب میں بھی ہو سکتا ہے، مسلک میں ہو سکتا ہے، طریقہ کار میں ہو سکتا ہے، طریقہ ہے عبادت میں ہو سکتا ہے، اس کا احترام واجب ہے آپ پر، احترام واجب ہے آپ پر۔ دوسروں کی عبادت گاہوں کا، ان کے طریقہ کا، ان کے مذہبی انداز کا احترام آپ پہ واجب ہے۔ جس شخص کے ہاتھوں اور زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچی، نہ وہ مومن ہے نہ وہ صوفی ہے۔ تو صوفی ازم کو سمجھنا ہے تو آپ کو بہترین انسان بننا پڑے گا۔ اچھا انسان ہی اچھا صوفی ہو سکتا ہے۔ اگر انسانیت ہی نہیں سیکھی، ہمیں دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جس حال میں آج ہم لوگ ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، ان کو دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو دعائیں کرتا رہتا ہوں، رات کو بھی دن میں بھی، کیونکہ صوفی کے بارے میں ایک طریقہ اور بھی ہے، صوفی ازم کی بات کرتے ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کا رول کیا ہے؟ میں نے کہا دن میں اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، دن میں اللہ کی باتیں اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور رات کو بندوں کی باتیں اللہ کے ساتھ۔ کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ان باتوں کے چسکے سے محفوظ رکھے اور اس کو اپنے اندر اتارنے کی توفیق دے، موقع دے، ہدایت دے، چانس دے، تاکہ آپ دوسروں کی عزت کر سکیں، دوسروں کی خدمت کر سکیں، دوسروں کو معاف کر سکیں۔ تنقید چھوڑ دیں، اعتراض کرنا چھوڑ دیں، اچھی رائے دیں، دعائیں دیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔